ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تین حضرات آپس میں بیٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان تین حضرات میں سے نمبر ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات بیٹھے ہیں۔ اور اس روایت کو اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو لوگ حضرت فاطمہ کا حق کھانے کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، اہل تشیع کے معتبر ترین امام، ان کی معتبر ترین کتاب، اس کے اندر شیخ ابو جعفر طوسی نے اور ملا باقر مجلسی نے اپنی جلاء العیون کے اندر بھی ذکر کیا ہے، بہار الانوار کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور امالی کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ یہ تینوں کتابیں اہل تشیع کی معتبر ترین کتابیں ہیں۔ ابو بکر و عمر کی خدمات حضرت علی کے گھرانے کے ساتھ ایسی ہیں، یہ لوگ خود لکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ تین کتابیں ان کی بتا دی۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں مثلاً کشف الغمہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قریش سے کتنے رشتے آئے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا رشتہ یہ کہہ کر کہ فاطمہ کا رشتہ اللہ کے حوالے ہے، جس کے ساتھ اللہ کرائے، ابھی تک اللہ کے نبی نے کسی رشتے کو قبول نہیں کیا۔ ان صحابہ کرام کا خلوص دیکھیے، یہ تینوں آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ابھی تک رشتہ کسی کو دیا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابھارنا چاہیے کہ جا کر حضرت علی اپنے لیے یہ رشتہ مانگے، اور مجھے معلوم ہے کہ علی یہ رشتہ کیوں نہیں مانگ رہا۔ ابو بکر صدیق سبحان اللہ کتنی محبت ہے، فرمایا کہ میرا بھائی علی رشتہ نہیں مانگتا، اس کی کوئی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ غریب تنگ دست ہے، اور جو علی کی تنگ دستی کا خیال رکھتے ہو بدبختو، تم کہتے ہو کہ علی کی بیوی کا حق کھایا ہے، جو علی کو دینے کی فکر میں ہیں، کہتے علی کے پاس سوائے تنگ دستی کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقیناً وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے رشتہ مانگنے سے عاجز ہے، آئیے نہ مل کر چلتے ہیں، جناب علی سے بہتر رشتہ فاطمہ کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ رہی بات اگر علی نے میری والی بات کی، جو تجزیہ میں کر رہا ہوں کہ علی کے پاس مالی کمزوری ہے، اگر علی کہے کہ رشتہ تو کرنا چاہتا ہوں مگر مالی کمزوری ہے، یہ کہہ دے ابو بکر تجھ پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کہتا ہے ابو بکر علی کے اس مسئلے کو حل کر دے گا، اپنے جیب سے حل کر دوں گا۔ ابھی تو امیر المومنین بنے بھی نہیں ہیں، ابھی تو خلیفہ بنے بھی نہیں ہیں۔ جو شخص مسلمانوں کا خلیفہ بننے سے پہلے علی کو دینے کے لیے تیار ہے، انصاف سے بتائیں خلیفہ بن کر علی کا حق روک سکتا ہے؟ خلیفہ بن کر فاطمہ کا حق روک سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی محرم میں نکاح ہوا حضرت فاطمہ کا، چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مخلصین اسی کو کہتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ دیکھو علی کو رشتہ نہیں مل رہا،
طنز نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے لیے فکر ہو رہی ہے۔ مشورے میں بات آتی ہے کہ علی کی تنگ دستی کی وجہ سے رشتہ نہیں ہے، فرمایا جا کے پتہ تو کر لیں، اگر یہی بات ہوئی جو ہم سوچتے ہیں تو اس کا بندوبست ہم کر دیں گے۔ یہ تینوں حضرات، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ نے سچ اور حق فرمایا اے ابو بکر، چلو چلتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہم تینوں حضرات کھڑے ہوتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ ان کے گھر گئے کہ علی کہاں ہیں؟ میرے دوستو غربت کا عالم دیکھیں، علی کبھی اپنا، یہ روایت میں نے آپ کو بتایا آل تشیع کی کتاب جلاء العیون سے پڑھ رہا ہوں کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ سنیوں نے ویسے لکھ دیا ہے، نہ، کتاب تمہاری ہے، مسئلہ ہمارا ہے، کتاب تمہاری ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر آئے، غربت کی یہ حالت تھی حضرت علی کی، کبھی ایک کے باغ میں کام کرتے تھے، کبھی کسی کے باغ میں کھجوروں کو پانی دیتے، جو ملتا خرچہ چلاتے۔ گھر میں گئے، پتہ چلا کہ علی ایک انصاری کے باغ میں کھجوروں کی عیاشی کر رہا ہے، کھجوروں کو پانی دے رہا ہے۔ یہ تینوں حضرات سیدھے باغ میں گئے تو حضرت علی ابھی ابھی پانی دے کر اپنے اونٹوں کے ساتھ چرا کے فارغ ہوئے۔ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی نے پوچھا کیسے آنا ہوا آپ حضرات کا، کیسے تشریف لائیں آپ حضرات؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی، نیکیوں کی خصلتوں میں سبقت کرنا آپ کا کام ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا آپ کا کام ہے، پر آج آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے جہاں آپ نہیں بڑھ رہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ ابو بکر بھائی کیا بات ہے؟ کا بات یہ کہ آپ کی شادی ہونی چاہیے، اور آپ کی شادی آپ کے چچزاد بھائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ قریشی بھی ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے قریب تر رشتہ دار ہیں، قدیم الاسلام ہیں، آپ کے ہم نشین ہیں، پیارے پیغمبر کے سب سے زیادہ قریبی ہو۔ یہ باتیں وہ کرتا ہے جس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے۔ آپ پیارے نبی نے میرا، یہ صدیق اکبر کہتا ہے، میں نے عرض کیا لکھنے والے اہل تشیع ابو بکر کے جذبات لکھ رہے ہیں، کہتا میرا ضمیر یہ کہتا ہے، خلاصہ یہ ہے، نبی پاک اور اللہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ محمد کی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ ہی ہو جائے، تبھی تو نبی ابھی تک اپنی بیٹی کسی کو دی نہیں ہے۔ ہماری رائے یہ ہے آپ جائیں اور رشتہ مانگیں۔ جب اتنی بات، آپ جائیں اور رشتہ مانگیں، یہ بات کی تو حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو آئے اور روتے ہوئے کہا ابو بکر کیسے رشتہ مانگوں؟ آپ نے میرے دل کے پوشیدہ راز کو برانگیختہ کیا، کب سے میں چاہتا ہوں کہ جا کے مانگوں ہاتھ نبی پاک سے، اور کس کے دل کی خواہش نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بن جائے؟ دل میں یہ خواہش کتنے عرصے سے لیے پھرتا ہوں، مگر غربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا پیارے علی، محمد کریم سے جا کے بیٹی کا رشتہ مانگنا تیرا کام، تیرے سارے اخراجات پورا کرنا پیچھے ابو بکر کا کام۔ جو شخص اپنے مال کے دروازے جس کے لیے کھول دے، جو شخص اپنے مال کے دروازے جس کے لیے کھول دے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت میں آ جائے، خلیفۃ المسلمین بن جائے، تو اس کی بیوی کا حق کھائے کہ فدق کی جائیداد ابو بکر نے لوٹ لی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر تو وہ شخص ہے جس نے اپنا گھرانہ پیغمبر کے گھرانے پر قربان کر دیا۔ خود فرمایا کرتے تھے میرا جی چاہتا ہے خاندان رسول کے لیے سب کچھ لٹا دوں، ابو بکر کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ خاندان رسول کا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس بات کے لیے ان حضرات نے تیار کر دیا تو تیار ہو گئے، تیار ہو کر گھر گئے، اپنے اونٹ گھر میں رکھ کر سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں بچپنے میں اسلام آپ پر لا چکا ہوں، اے اللہ کے رسول کوئی جہاد ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے ساتھ نہ چلا ہوں، اور اے اللہ کے رسول جس کسی میدان میں ضرورت پڑی ہے میں آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو نے اپنے بارے میں جتنی باتیں کی تو ان سے زیادہ بہتر ہے، یعنی تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے میری نظر میں۔ تو کہا پھر میں آپ سے ایک چیز مانگنے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا علی کیا مانگنے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ آج تک یہ ہمت نہیں کر سکا، لیکن اب پیچھے دوست ایسے ملے ہیں کہ انہوں نے ہمت دے دی، آپ سے رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا میں فاطمہ کا رشتہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گھر چلے گئے، اندر گئے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے کو چوما، پھر اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے تو حضرت فاطمہ فوراً اپنے ابا جان کی چادر کندھے سے اٹھا کے ایک طرف رکھ دی۔ دنیا میں شادی ہو کر جانے والی بیٹیوں کو سبق دے دیا، باپ جب گھر میں آ جائے چادر ہو جوتا ہو بیٹی الگ کرے، اور اس کے بعد اپنے ابا جان کے جوتے ایک طرف رکھ دیے۔ پھر آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، حضرت سیدہ فاطمہ پانی لے کر آئی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، پیارے نبی وضو سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد فرمایا بیٹی فاطمہ ایک بات کرنے آیا ہوں۔ جی ابا حضور حکم فرما دیں۔ کہا میرے پاس باہر علی آئے ہوئے ہیں، باہر علی آئے ہوئے ہیں، مجھ سے آپ کا رشتہ مانگنے، بتا دے تیری کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، سر جھکایا، تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اکبر، میری بیٹی کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے۔ باہر آ کر فرمایا علی رشتہ قبول ہے، لیکن اب تیرے پاس ہے کیا؟ ابو بکر و عمر کے بتانے پہ جا کے رشتہ مانگا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جہاں رب چاہے گا وہاں پہ دوں گا۔ ابھی رب نے بتایا تھا کہ میں کہاں چاہ رہا ہوں، بولے میرے ساتھ، بولا تھا، بتایا تھا، لیکن ابو بکر و عمر کو پہلے ہی اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا علی کو میں چاہتا ہوں، تو عمر تو وہ تھا جو فرش پہ بولتا تھا تو عرش سے رب وہی فرما دیتا۔ ابو بکر و عمر نے جس کا انتخاب کیا رب نے بھی انتخاب اسی کو کیا، محمد مصطفیٰ نے بھی انتخاب اسی کو کیا۔ اب جب فرمایا علی، میں نے آپ کو بتا دیا یہ ساری روایات وہیں سے پڑھ رہا ہوں جو ابو بکر کو کہتے ہیں حق لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ گھوڑا جہادی سامان ہے، اس کو نہ بیچنا، تلواریں نہ بیچنا، ہاں یہ زرہ یہ بیچ کے آ جاؤ تاکہ آپ کی شادی کا کچھ بندوبست ہو سکے۔ اب وہ زرہ لے کر چلے گئے بازار، اگلا مرحلہ رشتہ طے ہو گیا،
بات بن گئی. اب بازار سے کچھ سامان لینے کے لیے پیسہ چاہیے. فرمایا زرہ بیچ دو. قم یا علی، کھڑے ہو جاؤ اے علی. فبع، بیچ دے. الدرع، اس زرے کو بیچ دے. حضرت علی المرتضیٰ بازار چلے گئے. اپنا ایک ذوق میں جملہ کہوں، جب بازار چلے گئے، یہ نبی کا سنگل داماد بننے والا مدینے کے بازار میں بیچنے گیا تو آگے سے مدینے کا تاجر نبی کا دوہرا داماد عثمان ملا، اور مدینے کا سب سے بڑا تاجر ہے. پوچھا علی بھائی کیسے بازار میں آنا ہوا؟ عثمان بھائی آج میری بھی شادی ہو رہی ہے. اپنے لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوں، چونکہ نبی کی بیٹی سے ہو رہی ہے تو کیا ترجمہ. آج میری بھی شادی ہو رہی ہے، آج سے میں اور آپ ہم زلف کہلانے لگیں گے. نبی کی چھوٹی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے، تو بازار کیسے آنا ہوا؟ یہ زرہ بیچنی ہے، شادی کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. عثمان تیری سخاوت پہ قربان جاؤں. اور علی کی محبت کا انداز دیکھیں عثمان کا. فرمایا آگے بازار میں کیا قیمت لگاتے پھرو گے، مجھے ہی بیچ دو، اور قیمت بھی تیری مرضی کی ہوگی، جو منہ میں آئے وہ قیمت دوں گا، جو آپ کے منہ میں آئے. اور پھر آخر کار یہ طے ہوا، اس زرہ کی کڑیاں گنتے جاؤ، ہر کڑی کے بدلے 1 درہم لیتے جاؤ. 20-22 درہم کی زرہ ہے، لیکن کڑیاں زیادہ لگی تھی. جب فارغ ہو تو 480 درہم قیمت طے ہو گئی. حضرت عثمان نے 480 درہم ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے، زرہ اٹھا لیا. اب زرے کا مالک کون ہے؟ پیسے کا مالک کون ہے؟ علی المرتضیٰ. جانے لگے تو فرمایا علی بھائی یہ تو سودا تھا جو ہو گیا، اب شادی کا تحفہ نہیں لوگے؟ آپ کی شادی کا ہدیہ نہیں دوں؟ کہا کیا؟ فرمایا یہ زرہ رکھ لینا، جب تک جہاد کرتے رہو گے عثمان کا حصہ اس میں شامل ہوتا رہے گا. زرہ واپس کر دی. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا بھائی زرہ بھیجتے کیوں ہو؟ نہ بیچو، یہ لو پیسے میں ہی دوں گا، ویسے بھی دل میں ہے مفت میں دینا ہے، پیسے میں دے دیتا ہوں، زرہ مت بیچو. نہ، ایسا نہیں فرمایا. علی کے مقام کو برقرار رکھا کہ بات کی دنیا کہیں یہ نہ کہے علی اتنا کمزور تھا کہ شادی کے پیسے مانگ کے لایا تھا. دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں علی نے مانگ کے نہیں لیے، اپنی چیز بیچی ہے. اس کے بعد عثمان نے اس کی چیز کو ہدیے میں واپس لوٹا دیا ہے. پیسے لے کر رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ یہ پیسے کتنے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ما اخبرتہ، اور میں نے بھی نہیں بتایا کہ کتنے ہیں، بس اتنا بتا دیا یا رسول اللہ مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، مجھے آپ کا داماد دوہرا داماد عثمان مل گیا، پہلے دکان پہ ہی سودا کر کے اتنے سارے پیسے دے کر بھیجے ہیں. تو پیارے نبی نے 3 بار فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. دعائیں دی حضرت عثمان کو، دعائیں دی حضرت عثمان کو. یہ وہ لوگ ہیں جو علی کے گھرانے پر کبھی مال لٹاتے ہیں، کبھی علی کی رشتہ داری بڑھانے میں معاون بن جاتے ہیں. اب اگلا مرحلہ، پیارے نبی کے پاس جب پیسے آئے، درہم سامنے آئے، ایک مٹھی اس طرف بری. فرمایا بلال کو بلاؤ. کہا بلال یہ لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے دے، اپنے لیے خوشبو جو دلہن کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ اپنے لیے وہ خرید لے. اور 2 مٹھیاں بھر کے فرمایا ابو بکر کو بلا کے لاؤ. ابو بکر کو بلا کے لائے تو فرمایا ابو بکر جاؤ میری بیٹی کے شادی کے سامان خرید کے لے آؤ. اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے سامان خریدنے کے لیے آدمی پیسہ اس کو دیتا ہے جس پر انتہائی اعتماد ہوتا ہے، ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتا. پیارے پیغمبر نے فاطمہ کے لیے، اور مزے کی بات حضرت فاطمہ کی شادی کا لباس ابو بکر صدیق کی پسند پہ آیا. حضرت عمار، حضرت عمر، حضرت عثمان اور انصار کے کچھ صحابہ ساتھ چلے گئے.
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بازار سے حضرت فاطمہ کے لیے چیزیں خریدی، پسند کرانے کے لیے ابو بکر کے پاس لاتے